السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے اللہ ہمیں درود شریف، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، تین باتیں ایسی ہیں جیسے پتھر پر لوہے کی لکیر۔ نمبر ایک، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، ہم کیا کریں؟ فرمایا آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام، محدثین، مشائخین، فقہاء نے اپنی آخرت کو سنوارا تو اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا۔ اگر ہم بھی آخرت کو سنواریں گے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے، اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے، ایک بہت بڑا مجمع یہ سوچتا ہے کہ میری دنیا سنور جائے گی نا، پھر میں آخرت کو سنواروں گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ سوچتے سوچتے ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، اللہ سے صلح کرنا چاہتا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہتا تھا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہتا تھا، لیکن آخرت سنور جائے اللہ دنیا قدموں میں ڈال دے گا۔ عزیزوں، سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آخرت سنور جائے اللہ دنیا قدموں میں ڈال دے گا۔ دنیا ابھی سر پری مل رہی ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو یہی دنیا پیر پڑی ملے گی، آسانی کے ساتھ ملے گی، عزت کے ساتھ ملے گی، عافیت کے ساتھ ملے گی، راحت کے ساتھ ملے گی، برکتوں کے ساتھ ملے گی۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، زندگی بھر یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارنی۔ دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بڑے نادان ہیں،
اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بڑے عقل مند ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میں چشمہ پہنتا ہوں، مجھے آنکھ میں نمبر ہے، تو میں چشمہ اتار دوں نا تو مجھے دور کا نظر نہیں آتا، کیونکہ میری آنکھ پہ نمبر ہے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے دل پہ نمبر آ چکے ہیں، اور اتنے نمبر ہے کہ اس دل کے موتیے کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دل پر آخرت کی لینس پہننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے ہم جو ہیں بے چین ہیں، اس لیے ہم بے قرار ہیں، اس لیے ہم 2 کام بنانے جاتے ہیں، 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتے ہیں، 8 کام بگڑ جاتے ہیں، نہ گھر میں اچھا لگ رہا، نہ دکان میں اچھا لگ رہا، نہ باہر اچھا لگ رہا، وسعت کے باوجود، پیسے کے باوجود زندگی جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اب تو گھبرا کر یہ کہتا ہے کہ مر جائیں گے۔ اللہ والے کہتے ہیں میرے عزیز، اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اگر مرتے ہی عذاب قبر شروع ہو گیا اور قبر نے بھینچنا شروع کر دیا اور قبر میں سانپ بچھو آ گئے، فرمایا پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ زندگی اگر اللہ پر فدا کریں گے، یہ جوانی اللہ پر فدا کریں گے، کسی خاکی پر مت کر، خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کر لے عبادت جوانی میں، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کروڑوں نوجوان ہیں جو دنیا کے خاطر، چیزوں کے خاطر، پیسوں کے خاطر، لڑکیوں کے خاطر، ناجائز عشق کے خاطر، دنیا کی محبت کے خاطر، نیٹ کے خاطر، پب جی گیم کے خاطر، کرکٹروں کے خاطر، ہیرو لوگوں کے خاطر، اور سیریل والوں کے خاطر، نیوز والوں کے خاطر اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ کچھ خوش نصیب نوجوان ایسے بھی ہے جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر رہے ہیں، اپنے آنکھ کی حفاظت کر رہے ہیں، آنکھ سے غلط نہیں دیکھتے، کان سے غلط نہیں سنتے، زبان سے غلط نہیں بولتے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے نوجوان حضرات کو یہ عاجز دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہے۔ ان کے پاس سکون ہے، ان کے پاس اطمینان ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے۔ ارے جوانی اللہ پر فدا کرو، جوانی اللہ پر فدا کرو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ بڑھاپا اللہ پر فدا کریں گے۔ یہ شیطان کہتا ہے بڑھاپا فدا کریں گے، بڑی عمر ہو جائے گی، مسجد میں آ جائیں گے، مسجد کے کوٹے بن جائیں گے، تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے۔ ارے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی میں لمبے لمبے سجدے کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھنا، اگر سجدے طویل ہو جائیں گے، سجدے لمبے ہو جائیں گے، پریشانیاں قلیل ہو جائے گی، پریشانیاں تھوڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھ لیجئے، اس کو دل پر لکھ لیجئے کہ اگر ہم آخرت کو سنوار لیں گے، اللہ ہماری دنیا کو سنوار دیں گے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ یوں فرمایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے. یہ تو دنیا تو جو ہے عبرت کی جگہ ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں انسان تو دنیا کے لیے اتنی تیاری کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کر جتنا کہ تجھے آخرت میں رہنا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ دنیا تو وقتی ہے, یہ دنیا تو فانی ہے. آج سے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں, 200 سال پہلے والے کہاں ہیں, 300 سال پہلے والے کہاں ہیں, یہ سب کہاں چلے گئے. یہ جہاں گئے وہاں مجھے بھی جانا ہے اور وہاں آپ کو بھی جانا ہے. ہمارے پردادا کہاں ہیں, ان کے ابا کہاں ہیں, ان کے ابا کہاں ہیں. ایک وقت آئے گا ہمارا بھی انتقال ہوگا, ہمارے بیوی بچوں کا بھی انتقال ہوگا, ہماری نسلیں بھی دنیا سے جائے گی. ہر جاندار کو, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے فرمایا عقل مند کون, ہوشیار کون, سمجھدار کون, چالاک کون. فرمایا کہ جو اپنی موت کو یاد رکھیں اور آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کریں وہ عقل مند ہے, وہ ہوشیار ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ چالاک ہے. سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی تو وہ جہاں. کتنے لوگوں کی سانس رک گئی, ان قریب میری اور آپ کی رک جائے گی. ایک بزرگ بازار میں تھے, کچھ نشان بنا رہے تھے. وقت کے بادشاہ کا گزر ہوا. کہا مجذوب صاحب بھائی کیا کر رہے ہو آپ, نشان بنا رہے ہو؟ کہا یہ بندوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہ رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ بندوں کی صلح ہو جائے اللہ سے. تو بادشاہ کو لگا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, مذاقن پوچھا کیا صلح ہو گئی؟ تو کہا بازار میں ہوں, اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بندے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں, بندے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ اپنی دنیا میں مست ہیں. ایک مدت کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ وہی مجذوب شخص قبرستان میں لکیر کھینچ رہے ہیں. کہا اب ایک مرتبہ آپ شہر میں نظر آئے لکیر کھینچتے ہوئے, ابھی قبرستان میں لکیر کھینچتے ہوئے نظر آئے, آپ کیا کر رہے ہیں, کبھی بازار میں کبھی قبرستان میں؟ کہا کہ اللہ کو منانا چاہ رہا ہوں, بندے کی اللہ سے صلح ہو جائے اس کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ مان جائے. کہا صلح ہو گئی؟ کہا کہ بادشاہ سلامت آج معاملہ الٹا ہو گیا, یہ قبر والے سب توبہ کرنے کے لیے صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ آج ان کی ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں. ایک وقت تھا بازار میں تھا, اللہ صلح کرنے کے لیے تیار تھے, یہ بندے تیار نہیں تھے. مرنے کے بعد جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب اللہ ان کی سننے کے لیے تیار نہیں اور یہ سب اللہ کے ہونے کے لیے تیار ہے. میرے عزیزو قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وقت نکل گیا. ریزلٹ کے وقت افسوس کریں تو کوئی مطلب نہیں, افسوس تو پہلے ہی کریں, ایگزام سے پہلے ہی محنت کریں, اچھے پرچے لکھیں, اچھے نمبر سے پاس ہو. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ ایگزام کی جگہ ہے, یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. دنیا عمل کی جگہ, آخرت بدلے کی جگہ. ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. اچھا کون گزار سکے گا؟ فرمایا جس کے ساتھ اللہ کی توفیق ہوگی. اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ ناممکن ہے. تو ہم اللہ سے توفیق مانگ لیں, اللہ جی آپ ہمیں توفیق دے دیجئے. تو ایک بات کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. دوسری بات سن لیجئے, بہت سے لوگ کہتے ہیں حالات ناساز ہیں,
تو بھائی حالات سے حالات نہیں سنورتے. کیا حالات کا تذکرہ کرنے سے حالات سنور جائیں گے؟ زندگی میں بہار آ جائے گی، اچھے دن آ جائیں گے؟ کہا نا 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 نا. ناپاکی سے ناپاکی صاف ہو جائے گی؟ تو کہا نا، ناپاکی تو اور پھیل جائے گی. حالات سے حالات درست ہو جائیں گے؟ تو کہا نا. کیا کرے؟ دوسری بات فرمایا، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیک کام کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، رمضان کے جانے کے بعد بھی اپنے اللہ کو یاد رکھیں گے. بہت سے لوگ رمضان میں اللہ کے ہو جاتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. بھئی یہ حضرات کون ہیں؟ فرمایا بڑے نادان ہیں. کیا رمضان کے بعد اللہ ان کا کھانا بند کر دیتا ہے؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ان سے سواری چھین لیتا ہے؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ان کی سانس روک دیتا ہے؟ کیا رمضان کے بعد اللہ انہیں میٹھی نیند نہیں سلاتا؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ان کا ناشتہ بند کر دیتا ہے؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ان کو ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ان کو لکھوا لگا دیتا ہے؟ تو پھر اللہ کی نعمتیں تو وہی مل رہی ہے. پھر ایسا کیا ہو گیا کہ رمضان چلا گیا، ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا، ہم اللہ کو بھول گئے؟ رمضان میں قرآن بہت پڑھتے تھے، رمضان کے بعد قرآن شریف کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی. میرے عزیزو یاد رکھنا، رمضان بھی اللہ کا اور 11 مہینے بھی اللہ کے، رات بھی اللہ کی، دن بھی اللہ کا. یہ گھڑیاں بہت قیمتی ہے. ان قریب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا اور یہ وقت دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. فرمایا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کو قیمتی سمجھے، ہر وقت کو غنیمت سمجھے، وقت کی قدر کرے. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار. اللہ نے جو زندگی دی ہے کہ اس کو غنیمت سمجھ. کروڑوں لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی، اربوں خربوں لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی. 5000 سال پہلے والے، 6000 سال پہلے والے سب دنیا سے چلے گئے. آج سے 60-70 سال پہلے انسان تیرا نام و نشان نہیں تھا. ابھی کچھ دن گزریں گے، کچھ سال گزریں گے، تیرا انتقال ہوگا، تیرا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. یہ دنیا سے دل نہ لگا. بڑے نادان ہیں وہ جو دنیا سے دل لگاتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ سے دل لگاتے ہیں. یاد رکھنا، جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا. ارے جوانوں، جوانی اللہ پر فدا کرو، بڑھاپا اللہ پر فدا کرو. مائیں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانی زندگی اللہ پر فدا کرو. فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. انسان کو سچے پیار کی تلاش ہے تو اللہ سے کرے. وفا کی امید ہے اللہ سے محبت کرے. اللہ کو اپنا بنائے، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے صلح کر لو. یہ دل کی تار اللہ سے جوڑ لو، اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اللہ چین، سکون، اطمینان اور امن و امان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے عزیزو، ہم اعمال سنواریں گے، اللہ ہمارے حالات سنوار دیں گے. انفرادی طور پر اگر کوئی اپنے عمل سنوارے گا، انفرادی طور پر اللہ اس کے حالات سنوار دیں گے. اور اجتماعی طور پر سب مل کر اپنے اعمال سنواریں گے
تو اللہ سب کے حالات سنوار دیں گے، اچھے دن بھی آ جائیں گے، زندگی میں بہار بھی آ جائے گی، زندگی پر رونق پر کیف ہو جائے گی، اور زندگی میں نکھار آ جائے گا۔ تو دوسری چیز کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ تیسری چیز، جو شخص اپنے اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب ہم سے خوش ہو جائے، انسان سب کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ شادی کا موقع ہے، گھر کی کام والی کو بھی خوش کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی کچھ دے دو، کچھ کپڑے بنا دو، خوشی کا وقت ہے، سب کو خوش کرتا ہے، پیدا کرنے والے کو ہی ناراض کر جاتا ہے۔ رسم و رواج میں ایک بات یاد رکھنا، راج اللہ کا اور رواج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارا دل کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے عمل کیا بتا رہے کہ راج اللہ کا، رواج سماج کا، رواج معاشرے کا۔ ایک دم غلط بات کہتے، رواج نہیں کریں گے تو ناک کٹے گی۔ ارے آج تک کسی کی ناک کٹی نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کسی کی کٹے گی نہیں۔ رواج نہ کرنے سے ناک نہیں کٹتی، جب اللہ اس کا رسول ناراض ہو پھر ناک کٹتی ہے، پھر ذلت ہی ملتی ہے۔ کوئی اللہ کو راضی کرے، کیا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا کہ تو مجھے کیوں راضی کر رہا ہے تو میں تجھے ذلیل کر دوں گا؟ کیا اللہ ایسا کریں گے؟ میرے عزیزو، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سب کو خوش کرنے میں لگے ہوئے، اللہ کو ناراض کر کے۔ ارے اللہ کو نہ خوش کرو۔ دیکھو، اللہ کے سامنے روتے رہو، اللہ کو رونے والے پسند ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے مسکراتے رہو، دنیا والوں کو مسکرانے والے پسند ہیں۔ اخلاق کو اپناؤ۔ تین باتیں آج کی مجلس کا لب لباب، خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے، عمل کی نیت کر لیجئے۔ زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، اور واٹس ایپ